بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک عشرہ مکہ کے اندر لوگوں کو اللہ سے ڈراتے رہے، بتوں کی اور شرک کی جو نجاست ہے اس سے خبردار کرتے رہے، آخرت کے بارے میں ان کو خبردار کرتے رہے۔ اچھا، 10 سال اس قوم کو ڈرایا، اس کو سمجھایا، لیکن آپ حیران یہ رہ جاتے ہیں کہ قدردان باہر سے آئے، یعنی اس قوم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے نکالا، اور کوئی دوسری قوم ایسی خوش قسمت یہ ہے کہ اس کے نصیب میں یہ نبی اپنے گھر کو لے جانا آ گیا۔ وہ اپنے گھر کو میں اپنے اس نبی کو لے کر جاتے ہیں اور مدینے کے اندر روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے اس نبی کے جانے سے۔ ابن قیم نے بھی ایک نہیں بہت سارے مقامات پر اس پہ بات کی ہے، اور دیگر اہل علم نے بھی کہ ایمان ایک بڑی ہی عجیب چیز ہے، بس کسی قدردان کو ملتی ہے اور وہ دور سے بھی آ کر لے لیتا ہے، اور گھر کا بچہ، گھر کا بڑا، انہی کے چچا، انہی کے تایا، انہی کے بھائی، انہی کے جو ہیں وہ محلے دار اس خیر سے محروم رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ اختصار کے ساتھ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو مطلب ہے یہ خون کے رشتے جو ہیں وہ اس کو رد کر دیتے ہیں، اور وہ ایک بندہ جو فارس سے چل کر پہلے روم جاتا ہے اور پوچھتا پتہ کرتا آ کر یہاں پر جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ اچھا، بہرحال اس کے اندر کچھ نشانیاں بھی ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ سیرت کے بہت سارے واقعات سے بہت سارا کچھ جو ہے وہ اسباق کشید ہوتے ہیں۔ اچھا، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بھی لگتا ہے کہ مطلب کسی کو ایمان نہیں ملا، اس کی ایک تو وجہ اس کی اپنی طرف سے ہے، لیکن اوورآل جو ماسٹر پلان ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے اندر بہرحال اس کی اپنی کوئی سگنیفیکنس ہے۔ اچھا، تو یہ پہلے بھی ہم نے اس کا وہ ذکر کیا تھا کہ قریش کے لوگ جو ہیں ان کو معمولی نہیں سمجھیں۔ قریش کے لوگ عرب کے وسط میں رہتے تھے، اور سیاست پر بہت گہری نظر تھی ان کی۔ یہ جو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بعد میں تو خیر اسلام لے آئے، بہت بڑے ڈپلومیٹ تھے۔ ابو سفیان بہت بڑا اسٹیٹس مین ہے۔ اچھا، یہ عتبہ، شیبہ، یہ سب لوگ جو ہیں، اچھا جتنے عرب کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، عرب بہت بڑا ملک ہے۔ یہ حتیٰ کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو پتہ ہے جزیرہ عرب پہ آخری عمر میں اللہ تعالیٰ نے حکومت دے دی، جزیرہ عرب پورے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران۔ اچھا، ایک بار ہم نے تھوڑا سا کہ اس کا اندازہ کریں کہ یہ رقبہ جو ہے وہ کتنا بنتا ہے۔ یہ تبوک سے لے کر یہ اور بالکل اگر آپ جائیں یہ یمن تک، حتیٰ کہ یمن کے بالکل ڈیپ آگے جہاں وہ آپ بحر ہند لگتا ہے، وہ تو خیر دور کی بات ہے، نجران تک بھی ایک بار ہم نے اپنے کی کوشش کی، تقریباً اتنا سمجھ لیں کہ جتنا یہ جو ہے کابل سے کراچی ہو، کابل سے لے کر کراچی کا فاصلہ یہ تبوک سے نجران کا فاصلہ اس سے زیادہ ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے خطے پر حکمران رہے ہیں۔ اچھا، لیکن یہ جو قوم ہے اتنی بڑی ہے، ساری کی ساری اپنی سیاست، اپنے بہت سارے معاملات خانہ کعبہ میں لے کر آتی ہے، کیونکہ ان کی سینٹرل قریش بہت واقف ہیں، سمجھدار ہیں۔ اچھا، یہ ناممکن ہے کہ قریش کی نظر سے یہ اوجھل ہو جائے کہ یہ جو دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اس نے بالآخر سرداری لے لینی ہے اور ریاست قائم کر لینی ہے اور بادشاہت لے لینی ہے، اور اگر یہ کوئی ایسی چیز ہے تو سب سے بڑھ کر قریش اس کے طلبگار ہیں۔
قریش اس سے لا علم بھی نہیں ہے، اور قریش اس کے بارے میں بے رغبت بھی نہیں ہے، رغبت بھی ان کی پوری ہے سیاست کے ساتھ، اور سیاست پر ان کی نظر بھی پوری ہے۔ اس کے باوجود جو ہے یہ نعمت یثرب کے اوس اور خزرج کو ملتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اوس اور خزرج کو کیا سمجھتے تھے قریش؟ یہ قریش جو ہے نا یہ تھے بہت بڑے امپورٹر ایکسپورٹر۔ آپ کو پتہ ہے ان کی امپورٹ ایکسپورٹ تھی۔ یہ پورا روٹ جو ہے ہم نے پہلے بھی وہ کہا تھا کہ یمن سے لے کر شام تک کا جو روٹ ہے نا، شام کا روٹ آگے یورپ کو جاتا ہے، یمن کا روٹ پیچھے جو ہے وہ انڈیا کو آتا ہے۔ یہ یمن سے ہمیشہ ہی جہاز رانی ہوتی رہی ہے یہ انڈیا کے جنوبی ساحلوں کی طرف کو۔ تو یہ انڈیا سے لے کر یورپ تک کا یہ روٹ ہے جس پر اس کے ایک حصے پر قریش بیٹھے ہوئے ہیں یمن سے لے کر شام تک۔ تو اچھا اس وجہ سے یہ پیسے والے بھی تھے ٹھیک ٹھاک، اور تاجر جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت دانا سمجھتا ہے، اور بالعموم یہ جو زمین میں کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ بیوقوف سمجھتا ہے۔ آپ نے بھی وہ دیکھا ہوگا، وہ بیچارہ زمیندار وہ 6 مہینے 8 مہینے کھپتا رہتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، ہل چلاتا ہے، برے اس کے حال ہوتے ہیں، لیکن وہ جیسے ہی فصل آتی ہے تو ماشاءاللہ آڑتی آتا ہے، اور وہ کڑکڑ کرتا جو اس کا مائع والا سوٹ ہوتا ہے وہ جناب وہ اونے پونے وہ ذمہ دار کو یوں فارغ کرتا ہے، اس کے بعد اونچی منڈیوں میں وہ بیچتا ہے، اور وہ جو پھر پورا سال وہ جو جنس وہ کرتا ہے موج اور کرتا ہے، یعنی ذمہ دار بیچارہ کاشت کرتا ہے اور موج کون کرتا ہے؟ تاجر۔ ایسا ہی ہے۔ تو اس وجہ سے مطلب ہے کہ یہ اوس اور خزرج کو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ مطلب بس یہ ایویں ہی ہے، اور بڑے عقل مند تو یہی لوگ تھے۔ اور ویسے بھی اوس اور خزرج جو ہیں آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ ان کو یہودی بیوقوف بناتے رہے ہیں۔ یہودی ان کے بستیوں کے اندر رہتے تھے اور وہ بہت تیز عقل مند تھے۔ آپ کو بتائیے پرانا ان کا ایک وہ ہے پیسہ کمانا اور پھر پیسہ قرض دینا اور لڑائیاں کروانا۔ تو یہ جو جنگ بعاث ان کے درمیان ہوئی ہے، بعض لوگوں نے اس کا اندازہ لگایا تقریباً 120 بعض کہتے ہیں 150 سال چلی ہے جنگ بعاث۔ یہ انصار کے بہت سارے انہوں نے اس دوران میں شاعری بھی کی تھی جنگ بعاث پہ، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بعض شادیوں پر جنگ بعاث کے کچھ جو ہے نا وہ اشعار گائے گئے۔ تو یہودی ان کے مابین جنگ کر رہے تھے تو ان کو بیوقوف بنایا ہوا تھا، اور یہ دونوں تقریباً مفلس ہو گئے تھے، تقریباً بینکرپٹ ہو گئے تھے۔ اتنا ان کا خون بہا، اتنا ان کا پیسہ لگا، یہودی ان کے مابین لڑائیاں کرواتے تھے اور ان کو اسلحے دیتے تھے، جنگ کرواتے تھے۔ اچھا تو وہ قوم اوس اور خزرج جو سیاسی طور پر بہت دانا اور زیرک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ نصیب ان کو مل گیا، وہ باہر سے آئے اور اس نبی کو اور ان کے ساتھ پھر وہ پوری کی پوری جو اللہ کی رحمت آنی ہے، جس سے بستیوں کی بستیاں، وہ جو مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا، حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ خواب میں دکھایا گیا، اور آپ کو کہا گیا کہ قریۃ تأکل القریٰ، کہ ایک ایسی بستی ہے جو بستیوں کو کھا جائے گی۔ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ پرشین امپائر، بس بولنے کا لفظ ہے پرشین امپائر کا سارا مال جو ہے نا غنیمتیں وہ مدینے میں مسجد نبوی کے فرش پہ ڈھیر ہوتی ہیں، اور وہاں سے عمر رضی اللہ عنہ مدینے کی اس میں وہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ بستی جس نے بستیوں کو پھر کھا لیا، اور سب کے سب ملک جو ہیں اس کے باج گزار ہوئے اور اس کا پایہ تخت مدینہ بنتا ہے۔ اچھا تو سیرت نگاروں نے کہا خصوصاً وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو اور اس شخصیت کو اس حوالے سے پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے جو سیاسی مقاصد ہیں وہ کیونکہ بہت ساروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ضرورت سے زیادہ پولیٹیسائز کر دیے ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت خالص اللہ کی عبادت کی، ایسی اللہ کی عبادت جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے چچا کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے، اپنے قوم کے سردار وڈیرے جو سارا کچھ بھئی اگر کوئی ذرہ شائبہ ایسا ہوتا کہ یہ مسئلہ اقتدار کا اور حکومت کا اور کوئی سیاسی پروگرام
پروگرام ہے یہ تو قریش کے لوگوں سے وہ اوجل نہ رہتا اور وہ تو اس کو سر پر بٹھاتے، مگر یہ ہے کہ ان کے وہ سارے سیانے جو ہیں قریش کے سب اس دعوت کے ساتھ آخری درجے میں جنگ کرنے پر آتے ہیں۔ اور ویسے آپ دیکھ لیں کہ وہ سیانے کتنے ہیں کہ جب وہ بالکل آخر میں یہ سارے کے سارے سردار جو ہیں جب فتح مکہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ انہوں نے پڑھا ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ساروں کو عہدے دیے، ان کو عمارتیں دیں اور انہوں نے قبول کی۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ہجرت ہوئی ہے، پورا وطن چھوڑا، پورا ایک ملک چھوڑا، اس کے اندر للہیت، اس کے اندر یہ جو جتنے سیاسی مفادات ہوتے ہیں ان سب کی نفی، یہ جو جتنا نیشنلزم ہو سکتا ہے اس کی ساری نفی، اور اس پر اقبال کی وہ جو ایک نظم ہے نیشنلزم کے حوالے سے، اس کے اندر بھی اس بات کی جو ہے نا وہ اشارے موجود ہیں۔ یہ پوچھ کے مٹی کو، دھرتی کو، یہ کس قوم کے اندر، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی ہے، جس کی بنیاد تعمیر جو ہے مدینہ سے ہوتی ہے، اپنے وطن کو چھوڑنے کے بعد ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ ان کا کیلنڈر کب سے شروع ہوتا ہے؟ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کیلنڈر کے حوالے سے بہت اختلاف ہوا، خاصی تجویزیں آئیں کہ جی کب سے شروع کیا جائے۔ ایک تجویز تھی کہ اس کو بیسے سے شروع کر دیا جائے، لیکن یہ ہے کہ جو تجویز صحابہ کے ہاں پاس ہوئی وہ یہ کہ یہ ہجرت سے شروع کی جائے، کیونکہ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کو طاقت دی تھی، اسلام کو نصرت دی تھی اور اسلام کو ایک شوکت دی تھی۔ تو اسلام کی شوکت جس چیز سے وابستہ ہے وہ کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے یہ وطن، یہ قوم، یہ خون، یہ نیشن اور یہ دھرتی، یہ مٹی جن کو پوجا جاتا ہے، آپ کے پہاڑ، آپ کے دریا، آپ کے کھیت، آپ کے کھلیان، ان سب پر اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی اور اللہ کے لیے بنائے گئے رشتے اور اللہ کے لیے بنائے گئے تعلقات، ان سب پر حاوی اور باری ہیں۔ اور دنیا جن رشتوں کو جانتی ہے ان رشتوں کو نفی کر کے تو وہ رشتے جو آخرت کے رشتے ہیں ان کو بنایا گیا۔ تو یہاں سے مدینہ کی بستی بسی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت کرنا، اس کی جو تاریخی وقائع ہوتے ہیں، ہم پورے واقعات تو ذکر نہیں کریں گے، لیکن اختصار سے یہ کہ 10 ہجری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خزرج کے ایک پڑاؤ میں جاتے ہیں، یا خزرج کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں، اور ان میں سے 6 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی اس کو بیعت النساء کہا جاتا ہے۔ یہ بیعت النساء کا مطلب عورتوں والی بیعت، یہ وہ بیعت ہے جس کے اندر جہاد کا ذکر نہیں ہے، جس کے اندر قتال کا، نصرت کا ذکر نہیں ہے۔ یہ خالی اسلام کی کچھ موٹی موٹی تعلیمات کی پابندی کی بیعت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت النساء لی، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول میں آپ سے بیعت کرتا ہوں اس پر کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کروں گا، اور میں چوری نہیں کروں گا، میں زنا نہیں کروں گا، میں بہتان نہیں کوئی لگاؤں گا، جھوٹ نہیں گڑھوں گا، اور میں معروف کے اندر آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، جو آپ حکم دیں گے انشاءاللہ العزیز میں اس کو مانوں گا اور تسلیم کروں گا۔ تو یہ صیغہ تھا اس بیعت کا، تو آپ نے ان سے لیا اور اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے۔ پھر اگلے سال جب یہ لوگ آئے تو یہ 12 آدمی تھے۔ اس بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی اور ان کے ساتھ یہ عمیر جو ہیں، مصعب ابن عمیر، ان کو بھیج دیا۔ ان کو مقرئ المدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ مدینہ کو قرآن پڑھانے والے، بہت ہی ناز و نام میں پلے ہوئے تھے، یہ بہت ہی ان کی ماں ان کے ناز اٹھایا کرتی تھی، لیکن یہ کہ اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی ایسی بدلی۔ تو بہرحال یہ تھا کہ یہ اللہ نے ان کو ایمان اور قرآن کا بہت خاص فہم دیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص الخاص بندوں میں سے ان کو بھیجا۔ یہ مدینہ میں جا کر
لوگوں کو قرآن پڑھاتے رہے، تو کہتے ہیں کہ 1 سال کے اندر اللہ نے اتنا اثر ڈالا کہ مدینے کا تقریباً کوئی خاندان ایسا نہ رہا جس کا 1 2 3 بندے آدمی یا عورتیں مسلمان نہ ہو چکی ہوں۔ خصوصاً بنی عبد الاشل کا جو قبیلہ تھا وہ تو بہت بڑی تعداد کے اندر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی تعلیم سے مسلمان ہو گیا۔ تو ابن قیم نے لکھا ہے کہ جب ان کی تعداد 40 ہو گئی تو انہوں نے پھر مدینہ میں جمعہ بھی شروع کر دیا۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں جانے سے پہلے ہی مدینہ میں جمعہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے کیا۔ یہیں سے امام احمد بھی کہتے ہیں کہ جمعہ پڑھنے والوں کی کم از کم تعداد جو ہے وہ 40 ہونی چاہیے۔ 40 کسی بستی کے اندر مرد اگر موجود ہوں تو پھر ان کو جمعہ پڑھنا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگلے سال مصعب ابن عمیر ان کو لے کر آئے، اور ماشاءاللہ یہ 73 مرد تھے، اور آپ مطلب حیران 2 عورتیں بھی بیعت کرنے آئی ہیں۔ آپ مطلب وہ زمانہ کہاں سے، ایک سب بہت ہی جیدار خاتون ہے مدینہ کی، نسیبہ بنت کعب، ان کو عمارہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بہت دھڑلے والی خاتون تھی، بہت سارے مواقع پر انہوں نے مردوں سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور یہ آپ کو پتہ ہے یہی وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ احد کے موقع پر بھی جب مرد جو ہیں وہ نہیں ٹک سکے تھے، یہ عمارہ جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع وہ کرتی رہیں، تو اللہ نے ان کو نصیب یہ دیا کہ یہ بھی، اور ایک اور خاتون ہے اسماء ان کا نام ہے، تو یہ 2 خواتین بھی تھیں۔ 73 مرد جو ہیں یہ مدینہ سے آئے اگلے حج کے موسم پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ البتہ وہ بیعت ہے جس کے اندر خصوصی عہد لیا گیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرو گے ہر اس خطرے سے اور ہر اس دشمن سے جس سے تم اپنی عورتوں کا دفاع کرتے ہو، غیرت میں آ کر اور حمیت میں آ کر تم اپنے بچوں کا دفاع کرتے ہو، تم اپنے گھر والوں کا دفاع کرتے ہو۔ اور اس پہ جو ہے وہ جب انہوں نے یہ بیعت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے جنت ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی وعدہ ان کے ساتھ بھی ایسا نہیں کیا کہ تمہارے لیے یہ عہدے یہ اختیارات۔ جیسے ہم نے کہا کہ یہ معاملہ سارے کا سارا عہدوں سے اور اختیارات سے اور ان ساری چیزوں سے بہت ہی اونچا ہے، اور وہ قربانیاں دی بھی نہ جاتی ہیں اگر ان میں سے کسی کا بھی حوالہ جو ہے نا عہدے اور اختیارات اور مناصب ہوتے۔ اسی اس میں سیرت کی کتب میں آتا ہے، ابن قیم نے بھی لکھا ہے کہ اس وادی کا کوئی شیطان تھا جس نے بہت اونچی آواز سے، یہ پورا اس وقت مینا جو ہے یہ بھرا ہوا تھا عربوں سے، پورے بلاد العرب سے لوگ آئے ہوئے تھے، حج کا موقع ہے تو مینا بھرا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے بہت اونچی آواز سے یہ کہا کہ عرب کے لوگوں یہ تمہارے خلاف جو ہیں یہ مدمم، سفلہ وہ قریش کے خبیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدمم کہتے تھے، محمد کی جگہ نا محمد حمد سے ہے کہ آپ ستائش کیے گئے ہیں، تو حمد کی الٹ کیا ہوتی ہے؟ مدمت۔ وہ مدمم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدمم کو دیکھو اس کے گرد بندے اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ تمہارے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ اس پہ قریش لوگ جو ہیں وہ اوس اور خزرج کے پڑاؤ میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ حج کرنے کے لیے عبداللہ ابن ابی بھی آیا ہوا تھا، اور عبداللہ ابن ابی کے کو کوئی خبر نہیں تھی کہ کیا ہوا ہے، اور وہ قسمیں اٹھا کر قریش کو یقین دلا رہا تھا کہ کوئی بات ہی ایسی نہیں ہوئی، اور کہتا تھا کہ اللہ کی قسم میری یہ قوم جو ہے یہ مجھ پر اتنا زیادہ بھروسہ کرتی ہے اور ہر چیز مجھ سے پوچھ کے کرتی ہے، میں اگر مدینہ میں ہوتا نا، انہوں نے یہاں پر کرنا ہوتا تو مدینہ میں مجھ سے پوچھنے جاتے، کچھ بھی انہوں نے کرنا ہوتا، میں تو یہاں پر ہوں، تو یہ مطلب انہوں نے کچھ کیا ہو تو مجھے بتایا ہی نہ ہو۔ تو اس وجہ سے اس نے جو ہے وہ ان کو یقین دلایا کہ واقعتاً کچھ نہیں ہوا ہے۔ اور یہاں بعض لوگوں نے نوٹ بھی کیا کہ یعنی یہ جو اوس اور یہ سارے جو ہیں ان میں اکثر نوجوان ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے، اور جو اوپر کی لیئر ہے وہ چودھریوں کی، ان کو بالکل کوئی خبر نہیں ہے۔
حتیٰ کہ یہ ہے کہ وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں اور وہ جو ہے نا ذمہ اٹھا رہے ہیں اپنے لوگوں کا کہ میں اپنے لوگوں کو جانتا ہوں، بالکل میں ذمہ دار ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے۔ ان لوگوں کی سیاسی دانائی کی داد بھی تو دینی چاہیے کہ ان لوگوں نے ان لوگوں کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، ان کو کوئی خبر نہیں دی ہوئی ہے، اور اس حد تک اعتماد بھی ان کے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ وہ ان کی صفائیاں دے رہے ہیں، بڑے مزے سے ان کی صفائیاں دے رہے ہیں۔ اور کیونکہ قریش ان لوگوں کو پرانا جانتے ہیں، اس وجہ سے جب وہ اس طریقے سے قسمیں اٹھا رہے ہیں تو قریش ان کا بھروسہ بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس مسئلے کو گزار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جو تھا، یہ جو تیسرا سال تھا، اب جو بیعت ہوئی ہے اور اتنی بڑی تعداد آئی ہے بیعت کر کے، ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ مجھے 12 نقیب نکال کر دو۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی قوم کا نقیب میں ہوں، اور تم جو ہے 12 بندے جو ہے ہر بندہ اپنی اپنی قوم کا نقیب ہوگا۔ یہ نقیب ایک طریقے کا نمائندہ ہوتا تھا۔ اور جو بات اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قوم کو کہی جانی ہے تو وہ نقیب نے کہنی ہے۔ نقیب کو پتہ ہے کہ میری قوم کا کون بندہ مسلمان ہے، کس بندے کو بات بتانے کی ہے، کس بندے کو بات بتانے کی نہیں ہے، اور ان لوگوں سے کہ ہاں اگر کوئی صلاح مشورہ کوئی رائے ہے تو ان سے اس نے اوپر کی قیادت کو بتانا ہے۔ تو یہ نقیب کا کام تھا۔ تو 12 نقیب چنیں گے، اور اس کے بعد پھر ہجرت کا اعلان ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ پہلا ہجرت کرنے والا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ہے۔ پھر جو لوگ جا سکتے تھے وہ گئے، اور اکثر لوگ چھپ کے گئے۔ کئی سارے لوگوں کا جو ہے بہت بڑی ان کو رکاوٹ پڑی۔ بہت سارے لوگوں کے قریش نے سامان رکھ لیے، کپڑے رکھ لیے، بچے رکھ لیے، ان کو نکلنے نہیں دیا۔ البتہ حضرت عمر پورا اعلان کر کے بھی دیکھو میں جا رہا ہوں، جس کا زور ہے آ کر روک لو۔ تو حضرت عمر بہت کھل کے گئے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ہے کہ خود بیٹھے ہیں خطرے کے گھر میں، حالانکہ ایک جگہ تو بن گئی ہے، ایک جو ہے ٹھکانہ ہاتھ آ گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو مطلب ہے ہم نے دیکھے ہیں لیڈر بھاگتے، تو لیڈر سب سے آخر میں جاتا ہے، پوری کے پورے اپنے جتنے پیروکار ہیں ان میں سے ایک ایک کو نکال کر، اور جب یہ ہو جاتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ سارے کے سارے جا کر بس گئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مہاجرین کی بہت بڑی تعداد جا کر بس چکی ہے، اور ان کا وہاں پر ایک ایمانی ماحول پہلے سے ہی بن چکا ہے۔ تاکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت علی رہ جاتے ہیں، اور اب جو ہے قریش کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب تو کوئی دن کی بات ہے، کسی دن جو سارے نکل گئے ہیں، قریش بے خبر تو نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور مدینہ میں اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اب اگر یہ چلا جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کا کیا نقصان ہے، اور یہ اگر اب یہاں پر رہتا ہے تو اس کا کیا نقصان ہے۔ دارالندوہ کے اندر ان کی جو ہے وہ صلاح مشورہ ہوتا ہے۔ اس میں یہ سیرت کی کتب نے لکھا ہے، ابن قیم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اس موقع پر جو ان کا ایک اجلاس ہوتا ہے اس میں ابلیس بنفس نفیس آتا ہے۔ انبیاء کی دعوت کے ساتھ ابلیس کی دعوت اسی درجے کی ہے۔ وہاں پر کہتے ہیں کہ کئی ساری تجاویز آتی ہیں۔ کسی نے کہا کہ اس کو جو ہے نا وہ باندھ دیتے ہیں، یہاں پر ایک جگہ قید کر دیتے ہیں، تو وہ کہنے لگا نہیں یہ رائے ٹھیک نہیں ہے، تم پاگل ہو، تم جانتے ہو اس کو پیروکار، یعنی تم قید کرو گے اور جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ کچھ نہیں کریں گے، وہ اپنی جانوں پہ کھیل کے اس کو نکالیں گے، جو ہو سکے گا وہی کریں گے، تو یہ تو کوئی رائے نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اس کو جو ہے نا ہم باہر نکال دیتے ہیں، مکے سے در بدر کی ٹھوکریں کھائے، کہنے لگے بے وقوف ہو، وہ تو جا کر کہیں ٹھکانہ بنا لے گا۔ تو کہتے ہیں کہ بعد میں ابو جہل نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ایک قبیلے سے ایک سب سے کڑیل جوان لیتے ہیں اور اس کو تلوار دیتے ہیں، اور آدھی رات کے وقت جو ہے نا یہ سب ایک بار حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیں۔ یہ جو بنو ہاشم ہیں کسی ایک یا دو قبیلوں کے ساتھ تو ضرور جنگ کریں گے اپنے بندے کے لیے، لیکن یہ کہ ساروں کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، تو پھر ہم کہیں گے کہ دیت لے لو، دیت لے کر ہم چلے جائیں گے۔
اور اس طریقے سے یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ابلیس کہنے لگا کہ ہاں یہ رائے ٹھیک ہے۔ تو اسی پر ان کا اتفاق ہوا، اور وہ اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی کہ آج رات کو آپ کو نکلنا ہے، جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر کے گھر گئے، اور معمول نہیں تھا کہ دوپہر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے گھر جاتے، جس سے خود ابوبکر کو بھی محسوس ہو گیا۔ تو اندر جاتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو گھر والے ہیں ان کو ذرا پرے کرو۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ کے اپنے گھر والے ہیں، آپ ان پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے ہجرت کا حکم مل گیا۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر مجھے صحبت کا شرف مل جائے، انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس 2 اونٹنیاں میں نے اسی مقصد کے لیے بڑی دیر سے تیار کر رکھی ہوئی ہیں، بہت اچھی چال چلنے والی اونٹنیاں، تو ایک آپ قبول فرمائیے ان میں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مگر قیمت کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہجرت اور جہاد کے اندر مطلب ہے پیسہ لگانا بہت اعلیٰ عمل ہے، تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ بھی قبول نہیں فرمایا حضرت ابوبکر نے، کہا کہ یہ اس پہ میرا اپنا مال لگا ہو تو وہ زیادہ اعلیٰ ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ کا اجر جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ تو رات کو پھر یہ لوگ نکلے، وہ واقعہ جو ہے مشہور ہے، بستر پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹایا، یہ لوگ کھڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیرا کیے ہوئے، اور رات کے اس آدھی رات کے لمحے کا انتظار کہ جب انہوں نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ کام تمام کرنا ہے۔ لیکن یہ سورۃ یاسین کی ایک آیت ہے نا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور مٹی اٹھائی اور ان سب پر جو ہے وہ پھینک دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا، یہ دیکھ بھی نہیں سکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، ابوبکر کو لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اور یہاں پر انہوں نے جو چال چلی وہ یہ تھی کہ جدھر کو مدینے کا راستہ ہے اس سے الٹ دوسری طرف کو یہ لوگ گئے، اور غار ثور کے اندر، کیونکہ پتہ تھا کہ کچھ دن تو انہوں نے خوب ارد گرد کرنا ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ آپ اتنی دیر میں اتنی دور چلے جائیں کہ ان کی رسائی سے نکل جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینے کی جو دوسری سمت کو ہے ادھر جا کر تو وہاں پر رہے ہیں، یہاں تک کہ اتنے دن گزر جاتے ہیں کہ وہ سب اپنی دوڑ دھوپ کر کے تلاشی لے لیتے ہیں، جب وہ مایوس ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر ایک دن رات کو یہ لوگ نکلتے ہیں اور پھر مدینے کے راستے پر چلتے ہیں۔ درمیان میں عبداللہ ابن اریقط نام کا ایک شخص جو ہے وہ اس کو ابوبکر رضی اللہ عنہ پہلے سے تیار کیا ہوا تھا، یہ ایک کافر تھا، ایمان نہیں لے کر آیا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی کہ ان سے پروفیشنل جو سروس ہے وہ لی جائے۔ اس کا کام تھا، وہ خرید کہتے تھے کہ یہ جو صحرا کا سفر جو ہے، ایک تو وہ تھا جو بالکل جو معروف راستہ ہے، معروف راستے پر تو انہوں نے نہیں جانا تھا کیونکہ ان کو وہ پکڑنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو جانا تھا وہ ان راستوں سے جو چلے ہوئے نہیں ہیں، صحراؤں سے گزرنا تھا ان کو، اور ظاہر ہے صحرا ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں بندے کو کچھ پتہ نہیں چلتا کون سی سمت کیسے ہے، تو صحرا کے واقف کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن اریقط یہ صحرا کا واقف شخص تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ اپنے پیشے کا ماہر تھا، تو ان کو جو مزدوری تھی، جو اجرت تھی وہ دی گئی، اور اس نے جو ہے ان کو سفر کروایا، اور یہ لوگ بخیریت چلے گئے۔ راستے میں جو ہے وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص جو ہے عکاشہ جو ہے وہ مطلب بالکل پہنچ بھی گئے، لیکن یہ کہ ان کے پیر دھنستے چلے گئے، 1 بار 2 بار 3 بار، تو یہاں تک کہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حفاظت ہے ان کے لیے۔ تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پیشن گوئی بھی دی کہ کسرا کے جو کنگن ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پہنو گے۔ مطلب آپ حیران بھی رہ جاتے ہیں کہ جو شخص جو ہے اس وقت اپنی جان بچانا تقریباً محال ہے، تو وہ پرشین امپائر کو فتح کر کے اور اس کے جو ہے نا غنائم تقسیم کرنے کی باتیں کر رہا ہے۔ مطلب یہ ایمان بھی ہے اور جگرا بھی ہے، مطلب ایمان تو ہے، لیکن یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جن لوگوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں انہوں نے گھپ اندھیرے کے اندر
روشنیاں دیکھی ہیں اور دکھائیں ہیں اپنی قوم کو، اس کے بعد وہ کامیاب ہوئے. یہ بہت غلط بات ہوتی ہے کہ ہر وقت جو ہے نا مایوسی، مارے گئے، لٹ گئے. ٹھیک ہے جو بھی ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ روشنیوں کو دیکھتے ہیں انہی کو پھر اللہ تعالیٰ روشنی نصیب کرتا ہے، ورنہ جو اندھیروں کا ہی رونا روتے رہتے ہیں وہ پھر اندھیروں کے اندر ہی رہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ دیکھیں، حوصلہ دیکھیں کہ وہ ان کو اس کی پیشین گوئی سنا رہے ہیں. یہ مکڑی جو ہے وہ غار ثور پر مکڑی کا، کئی سارے لوگوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ واقعہ درست نہیں، لیکن ابن قیم اس واقعے کو درست کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے نا اس کو اوجھل کرنے کے لیے کہ وہ بالکل اگر تھوڑا سا نیچے ہو کر دیکھ لیتے تو ان کو نظر آ جاتا. غار ثور اس طرح کی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جب مکڑی کا جالے کا مطلب بڑی دیر سے کوئی نہیں ہوا تو اس پر ایک پردہ سا پڑ جانے کا ہوتا ہے. تو تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ہے ایمان کا سفر. اس کے بعد سے اسلام نے پھر شوکت ہی دیکھی. یہ بالکل آخری واقعہ ہے اسلام کی پر برے وقت کا. مطلب اس کے بعد چیلنج تو آئے، بہت بڑے خطرات تو آئے، لیکن یہ ہے کہ اسلام کی شوکت، اسلام کی دولت اور اسلام کی جو ریاست ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قائم فرما دی. اور اس کے بعد سے لے کر آج تک مسلمان جو ہے وہ بہرحال سر اٹھا کر چلتا ہے. کوئی دنیا کا مسلمان نہیں ہے جو اس اسلام کو ریاست کے بغیر پورا جانتا ہو، مکمل جانتا ہو. وہ دن اور آج کا دن اسلام اور شوکت، اسلام اور ریاست، اسلام اور تمکنت، اسلام اور عزت، اور اسلام اور اس کا اپنا گھر اور اس کے اپنے دیار اور اس کا اپنا ملک اور اس کی اپنی سرزمین، یہ مینا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. وہ جو تھا نا مسلمان جو ہے وہ اس کا کوئی گھر نہیں ہے، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس کی کوئی سرزمین نہیں ہے. تو وہ جو تھا وہ مطلب وہی تھا. یہ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ ہی کے دور میں اتنا بڑا جو ہے وہ ایک سلسلہ قائم کر دیا کہ جس کے بعد مسلمانوں کا ایک مسلسل ایک جو ہے وہ رخ بن گیا. یہ مطلب عیسائیوں پہ آپ کو پتہ ہے بڑی صدیوں تک یہ حالات، وہ جو مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 13 سال تک وہ جو حالات رہے، عیسائیوں پر صدیوں تک یہ حال رہا. اور اس وجہ سے جو ان کو آزمائشیں ہوئیں اور اس وجہ سے جو بہت سارے نقصانات بھی ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس امت پر اتنا فضل کیا ہے کہ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی تھی انہی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے پوری ریاست کو، دولت کو قائم کر کے، کھڑا کر کے، مضبوط کر کے، فتوحات دے کر، تو وہ جو سارا کچھ تھا اس کو ان کے اپنے ہی ہاتھوں سے نافذ کروا دیا. اگر کہیں وہ تو اس وقت جاتا 300-400 سال کے بعد آتے لوگ اپنے اندازے لگا کر استدلال کر کے، آج دیکھ نہیں رہے استدلال کرنے والے ماشاءاللہ. یہ وہ ہے جب ایک ریاست آپ کی بن چکی ہے، اپنا دکھا چکی ہے کہ یہ یوں ہوتا ہے، مسلمان معاشرہ یوں ہوتا ہے، مسلمان ریاست یوں ہوتی ہے، اور مسلمانوں کا قرآن مجید پر اجتماعی اور سماجی سطح پر عمل یوں ہوتا ہے، نقشہ نمونہ صدیوں تک وہ چلا کے دکھا دیا. ابھی بحثیں ہو رہی ہیں کہ یہ ہوتی بھی ہے دین کے اندر ریاست نام کی چیز یا نہیں ہوتی ہے، دولت ہوتی بھی ہے نہیں ہوتی ہے، اسلام کو اقتدار کی سرے سے کوئی ضرورت ہوتی بھی ہے. ابھی بحثیں ہو رہی ہیں. آپ ذرا تصور کریں کہ اگر کچھ نہ ہوتا پھر ماشاءاللہ یہ بحثیں کرنے والے کیا سے کیا ہوتے. تو الحمدللہ اتنی روشنی کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. یہ مطلب ہے جو مکہ کے اندر جو معاملہ ہے اگر کہیں خدا نہ خواستہ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے یہ سارا بے شک قرآن مجید سارے کا سارا رہتا، آپ کو کچھ سمجھ نہ آتی، آپ کو کچھ پتہ نہ چلتا کہ قرآن مجید کہتا کیا ہے. تو یہ قرآن مجید نے جو اپنا اظہار کیا ہے نا مدینہ میں جا کر پورے معاشرے پر اپنی حکومت کر کے، اور وہاں پر بتایا کہ اللہ کی عبادت کا کیا مطلب ہے. تو یہ مطلب اس وجہ سے ہجرت کا یہ واقعہ اتنی بڑی اللہ کی نصرت ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ، یہ جو ہے نا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ. ذرا یاد کرو وہ دن کہ جب تم بہت مٹھی بھر تھے، مستضعفون،
مستضعف تھے، تخافون، یہ تمہیں ہر وقت ڈر پڑا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، فآواکم، اللہ نے تمہارے لیے ایک ٹھکانہ بنایا، وأیدکم، تمہارے نصرت دی، ورزقکم من الطیبات، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر طیبات کی اور نعمتوں کی بارش کر دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہے کہ جس پر ہم آج بھی اللہ کے اس احسان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے نبی کو وہ شوکت دی اس جہان کے اندر کہ وہ مطلب لکھنے والوں نے بھی لکھا کہ دنیا کا سب سے کامیاب شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ وہ بندہ لکھتا ہے جو کافر ہے، مسلمان نہیں، اس نے جو لکھا وہ یہ ہے کہ کامیابی اچیومنٹس جو ہیں مطلب اس سے زیادہ کسی شخص کے حق میں نہیں ہے، یعنی ایک بندہ تنے تنہا پوری کی پوری قوم کو بالکل بدل کر رکھ دیتا ہے، اور ایسی تبدیلی جو پھر صدیوں تک اپنی دھاک بٹھا کر رکھتی ہے، اور پھر کوئی مائی کا لال ان چیزوں کو تبدیل نہیں کر سکتا، اور جب بھی تبدیل کرتا ہے تو اس کے اندر سے ہی ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو اس کو پھر اسی چیز پر بحال کرنے کی تحریک اٹھاتے ہیں۔ سبحانک اللہم۔